ہو سکتا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو میں احتراماً روکا گیا ہو، حقیقتاً وہ مردہ ہو مگر ادباً روکا گیا ہو، اس شبہے کو آخر قرآن کی اس مقدس آیت نے جڑ سے کر دیا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ یہ بات احتراماً نہیں کہی گئی ہے بلکہ حقیقتاً انہیں مردہ کہنے کا تجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، بلکہ زندہ ہے۔ تو راہ خدا میں کٹ جانے والے کو جب موت مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو رسول کے امتی کو مردہ نہ بنا سکی، اس موت میں اتنی طاقت نہیں کہ نبی کو مردہ بنائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کہ ہمارے دوست ایک آیت کی تعریف کرتے ہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اس کی حالانکہ یہ دلیل میری ہے، اسی مسئلہ پہ دلیل ہے کہ روح قیامت تک بدن میں نہیں آتی، اور اس بدن میں ادراک بھی نہیں، حیات بھی نہیں، یہ میری دلیل ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دوست آیتیں بھی آدھی پڑھتے ہیں، روایتیں بھی آدھی پڑھتی ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ جہاں تک پڑھیں گے بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب میری طرف توجہ رہے، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، جو اللہ کے راستے میں بولو جو اللہ کے راستے میں، وہی ترجمہ اٹھا لو جو اللہ۔ اچھا، جب تک مرے نہیں شہید ہوتا ہے یا غازی؟ کیا ہوتا ہے؟ 45 منٹ مجھے کہا گیا، لیکن 45 میں بس نہیں کروں گا، آپ بولیں تو جلدی بس ہو جائے گی۔ جب تک زندہ رہے شہید ہوگا یا غازی؟ شہید کب ہوگا؟ جب مرے گا یا نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں حیات کے منکر، یہ خود شہادت کے منکر ہے۔ شہید بنتے ہی تب ہے جب موت آئے۔ کوڑے تے کوڑے کے چھاتے تے پوڑے۔ موت نہیں تو شہید کہا، وہ تو غازی ہے۔ اب یہاں پر اشکال تھا، اللہ نے فرمایا لمن یقتل، جو مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، تو مارا گئے تو خود ثابت کیا، تو پھر مردہ نہ کہو کا کیا معنی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، خازن بغوی رحمہ اللہ، ان اجلہ اکابر نے اس کا جواب دیا، اور بہترین جواب دیا نظم قرآنی سے کہ بھائی مارے گئے تو ثابت کر کے پھر مردہ نہ کہو، یہ تو تناقض ہے۔ تو جواب یہ دیا کہ جہاں امواتن کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کی ہے، اور مطلب ہے معمولی مردہ نہ کہو، عام مردہ نہ کہو، حقیر مردہ نہ سمجھو، کہو بھی نہیں سمجھو بھی نہیں۔ اور احیاء ان کی جو تنوین ہے یہ تنویع کی ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا ممتاز حیات کے ساتھ۔ ممتاز، یہ تنوین کا معنی کیا حضرت تھانوی نے کہ خاص حیات ہے، ممتاز حیات، لیکن معمولی مردے نہیں، خاص زندگی ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب دیا، یہی تو وجہ ہے تمام فقہا، آنافو، شوافعو، مالکی، حنبلی، سب کے سب جب بات کرتے ہیں کہ الشہید میت، شہید بھی تو میت ہے، بلکہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، الا الشہید کی استثناء بن تب سکتی ہے کہ کل میت کا فرد شہید بھی ہو۔ تجھے تو خود رسول نے فرمایا، اور یقتل میں قرآن نے ثابت کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اموات کا معنی کیا ہے؟ معمولی مردے، اور احیاء کا معنی خاص حیات۔ ہمارے ساتھی یہاں تک دوست پڑھتے ہیں، ان کو کہو ذرا آگے بھی پڑھ، وہ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ہمارا عمل ہے۔ کسی آدمی نے کہا کہ نماز کے بالکل قریب نہیں جانا، قرآن سے ثابت کروں گا۔ میں کہا پڑھ قرآن،
اس نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، انہوں نے کہا آگے بھی پڑھنا، اس نے کہا آگے چھوڑو، فی الحال میں اسی ٹکڑے پہ عمل کروں گا۔ انہوں نے بھی ضد ماری، بل احیا، اب ذرا خیال کرنا آگے کیا ہے، بلاکن لا، یہ جملہ کیوں نہیں پڑھتے، لاکن لا تشعرون، یہ لاکن علماء کہتی ہیں للاستدراک، اور میں کہتا ہوں لیکن یہ آتا ہے رولا لانجا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم، ازالہ شبہ، جہاں شبہ پڑھنا تھا، ایک پارٹی وہ تھی جس نے کہنا تھا قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم، اور ایک نے کہنا تھا قتل چونکہ دنیا میں ہوئے زندہ بھی دنیا میں ہے، لہذا زندہ دنیا میں ہے، حاضر ناظر ہے، ینصرون اولیاءہم یدمرون اعداءہم، وہ دنیا میں ہے، حاضر ناظر ہے، مدد کو پہنچتے ہیں، قتل دنیا میں ہوئے، زندہ دنیا میں ہے، قتل جسم ہوا، زندہ جسم ہے، تو ایسے پاگل پن کا اظہار کرنے والے آنے تھے، میرے رب نے لیکن کا لفظ لگایا، ان پر بھی رد کیا، ان پہ بھی رد کیا، فرمایا لوگوں احیاء زندہ ہے، ولیکن بے ایمان نہیں بننا، محرف نہیں بننا، ولیکن لا تشعرون، لیکن زندگی وہ ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی، شعور ادراک الحواس اس سے محسوس نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وہ زندگی محسوس جہان کی نہیں، محسوس جسم کی نہیں، اگر وہ زندگی محسوس جسم کی ہوتی، محسوس جہان کی ہوتی تو ادراک کے ساتھ محسوس ہوتی، ولیکن لا تشعرون، وہ زندگی ایسی ہے نہ محسوس جہان کی ہے یا محسوس جسم کی ہے، اس لیے نہ ان حواس سے وہ معلوم ہو سکتی ہے، وہ زندگی معلوم ہوگی تو علم سے معلوم ہوگی، حواس سے نہیں، وہی سے معلوم ہوگی، وہی کا دائرہ حواس سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، لیکن لا تشعرون، اس لفظ سے مفسرین نے وضاحت کر دی، معنی یہی بیان کیا جو میں نے کیا، بے حسابی اٹھائے، اس میں ان حیاتہم لیست بالجسد لیکن لا تشعرون، یہ جملہ اللہ نے اس لیے لایا تاکہ تنبیہ کرے کہ شہید کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں۔ سیالکوٹی نے لکھا ان حیاتہم لیست بالجسد، خفاجی نے لکھا ان حیاتہم لیست بالجسد لیکن لا تشعرون کا جملہ میرے رب نے اس لیے لایا تاکہ بتائے وہ جسم کی حیات نہیں، کیونکہ جسم محسوس ہے اور وہ حیات غیر محسوس ہے، وہ محسوس جہان کی بھی نہیں، محسوس جسم کی بھی نہیں۔ علامہ علوسی بغدادی نے تفسیر المعانی میں لکھا اما بہذل جسد الرمیم، یہ جسم جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس جسم کی زندگی میں لا مزیت فاضل ولا منہ، اس میں کوئی فضیلت بھی نہیں اور کوئی احسان یا نعمت بھی نہیں، ان کی حیات جو ہے اس جسم کے ساتھ نہیں۔ علامہ ابو حیان الاندلسی نے تفسیر البحر المحیط میں لیکن لا تشعرون کا معنی لکھا احیاء دون اجسادہم، زندہ ہے لیکن ان جسموں کے ساتھ نہیں۔ تو اجلہ مفسرین حتیٰ کہ مولانا ادریس کاندلوی علم الکلام میں معنی کرتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے، یہ لفظ لکھے مولانا ادریس کاندلوی نے، تو لیکن لا تشعرون نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی حیات اس بدن کی حیات نہیں۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت کی خود سورہ آل عمران میں، وہاں پر عند ربہم یرزقون، شہید وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہید کے لیے عند الرب کا کیا معنی؟
इंद रब का क्या माना? तो कुरान करीम सूरह यासीन देखे, हजरत कतादा ताबी कहता है अगर हयात शुहदा वाली आयतें समझनी है तो की लदखुलिल जन्ना को देख लो, उसको देख लो, वो तफसीर है इन आयात शुहदा की। तो वहां एक आदमी शहीद होता है, पांव के नीचे रौंदा जा रहा है और रगड़ा उसका निकाल, उसकी खराजत अमाउहु मिन दुबुरिही, ये सब कुछ हो रहा है और उनके पांव के नीचे है। और अल्लाह ने फरमाया की लदखुलिल जन्ना। अल्लामा उस्मानी पे खुदा की रहमत हो, फरमाया उसकी रूह को कहा गया जैसा कि अरबाए शुहदा की निस्बत अहदीस में वारिद है। यही बात मुफ्ती शफी साहब ने लिखी, यही सब ने लिखी। तो इंदर रब का माना की लदखुलिल जन्ना, शहीद के लिए हजरत आसिया के सीने पे पत्थर है, हाथों में मेखे हैं और जुल्म किया जा रहा है। और उस वक्त वो कहती है रब इब्नेली इंदका बैतन फिल जन्ना। इंदका मालूम होता है इंदर रब का माना शहीद के लिए अल जन्ना। तो तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान ने वाज़ेह कर दिया इंदर रब्बिहिम का क्या माना कि वो जन्नत में जिंदा है। अब वो जन्नत कहाँ है? इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है और शहीद का जिस्म जमीन के नीचे है। तो हयात किसकी हुई? और है कहाँ? जन्नत में। की लदखुलिल जन्ना। इस पे और भी मैं आयतें पेश कर सकता हूं, लेकिन आओ चूंकि आपने बुखारी पढ़ी है और बुखारी में पेश कर दूं ताकि बुखार उतर जाए। इमाम बुखारी 6 हदीसें लाए शहीद की हयात बयान करने के लिए, 6 हदीसें। एक हदीस लाए हजरत उम्मे हारसा वाली, बार बार लाए। हजरत हारसा की अम्मी नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई। इनके बारे में मशहूर हो गया था कि किसी अपने का भूल के तीर लग गया, अजनबी थी, समझ नहीं आ रही थी। मैं कहता हूं ये मसला इतना आसान था, इतना आम था कि सहाबा के दौर की बूढ़ियों को भी आता था। इतना वाज़ेह मसला था जो आज के मुफ्ती साहब को नहीं आता, शेखुल हदीस साहब को नहीं आता। तो आई कहती है या रसूल अल्लाह मेरा बेटा हारसा कत्ल हो गया और उसके बारे में मशहूर है कि कोई अजनबी तीर लगाए, हो सकता है किसी अपने का भूल के लगाओ। अगला जुमला सुनना, इमाम बुखारी पे खुदा की रहमत हो कैसी रिवायत लाया। इन कान फिल जन्नत, सबर तो अगर वो शहीद है तो यकीनन जन्नत में होगा। इन कान फिल जन्नत सबर, तो अगर वो जन्नत में है तो मैं सबर करूंगी, और अगर इसके अलावा कोई बात है तो फिर देखो मैं क्या करती हूं। आपने फरमाया इन्नहा जिनानुन, वह एक जन्नत नहीं कई जन्नती है। इन नबना के असाबल फिरदौसल आला, तेरा बेटा पहुंच गया है जन्नतुल फिरदौस में। तेरा बेटा पहुंचा है कहां? जन्नतुल। तो शहीद की जिंदगी जमीन के नीचे वाली या जन्नतुल फिरदौस वाली? ऊंचे बोलो शाबाश, में चंद बातें अर्ज करता हूं। नीचे वाली या ऊपर वाली? उसका नीचे था। और इन नबना के असाबल फिरदौसल आला, तेरा बेटा पहुंच गया फिरदौस आला में, जिंदगी वहां की। ये बुखारी में है। दूसरी हदीस लाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाया मा मिन अब्दिन यमूतो, और एक रिवायत में ला अहदुन यमूतो वलहु इंदल्लाहि खैर युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया इल्ला शहीद लिमा जरा मिन फज़लिल करामत व शहादा। फरमाया जिस आदमी पे भी मौत आए, वो मरने के बाद जिसकी अल्लाह के यहां खैर होती है, सवाब होता है, वो दुनिया में लौटने की तमन्ना नहीं करता, दुनिया में वापसी की तमन्ना नहीं करता, इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के। जब शहीद की रूह जन्नत में पहुंचती है वो तमन्ना करता
چاہتا ہے اور اس کی تمنا امام مسلم نے ذکر کی. وہ تمنا کیا ہوتی ہے؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری. وہ یہ تمنا ہوتی ہے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے. مسند احمد کے لفظ ہے. اللہ فرماتی ہے انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون. یہ تو بات میں نے طے کر دی، جو روح جہاں آ گئی وہ قیامت تک بدن میں نہیں آ سکتی. اس لیے یاد رکھ لو، یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی روایت لا کے امام بخاری نے بتا دیا کہ شہید کی حیات کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ بولو شابش، کہاں کی ہے؟ اور جنت کی حیات کا معنی ان کی ارواح کس میں ہے؟ ماشاءاللہ. اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی ہوا ہے. ماشاءاللہ ابھی آپ بولیں گے تو میں جلدی ختم کر دوں گا، نہیں بولیں گے تو آج انشاءاللہ میں اور خطیب صاحب بیٹھے ہی ہیں. یہ بات پکی ہے. تیسری حدیث امام بخاری لائے، اس پہ ذرا غور بھی کر لینا. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرماتے اخبر نبینا عن رسالت ربنا، ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی، رب کا پیغام پہنچایا کہ انا من قتل منا سارا الی الجنہ، جو ہم میں سے شہید ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. قتل منا سارا الی الجنہ. اور اس کے ساتھ فاروق اعظم کا وہ استفسار لائے، اللہ کے محبوب سے پوچھا، صلح حدیبیہ میں ذرا نرم شرطیں تھی، پوچھا الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار؟ قال بلا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ہمارے شہید جنت میں نہیں جاتے اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جاتے؟ قال بلا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم میں سے جو قتل ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، ان میں سے جو قتل ہو جائے وہ جہنم میں جاتا ہے. قال بلا. اس حدیث کو بھی مفسر علامہ ابن رجب نے بھی لکھا اور حیات شہداء کی دلیل کے طور پہ لکھا ابن رجب نے. اور اسی طرح یہ جو عقیدہ طحاویہ کا شارح ابن العز الحنفی، اس نے بھی حیات شہداء کی دلیل کے طور پہ لکھا اور فرمایا یہ بھی دلیل ہے کہ ارواح شہداء جنت میں ہے. پانچویں حدیث امام بخاری لائے، اور وہ حدیث بھی ذرا غور سے، بلکہ 5 ہو گئی، 6ٹھی حدیث امام بخاری لائے. فرمایا اللہ کے محبوب فرماتے تھے کہ میں بدت تو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرا سوال یہ ہے کہ جب قتل کے بعد بھی حیات ہے، ماشاءاللہ، انیس سو 57 سے پہلے ایک مفسر محدث کا نام بتائے جس نے انبیاء قبر میں مردہ ہیں. یہ قرآن 1957 سے پہلے اترا ہے یا بعد میں؟ جی، قرآن نے کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اس کا معنی مفسر شابی نے کیا کہ ظاہرھا للاحیاء و بطنھا للاموات. مفسر ابن کثیر، ابن جریر اور البحر المحیط، ساری کائنات کے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے جو قبر میں ہے وہ مردہ ہے، جو زمین کی پیٹھ پر ہے وہ زندہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی قبریں زمین میں ہیں یا نہیں؟ اور آیت کا معنی سب مفسرین کہتے ہیں جو قبر میں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. تو اب اس سے واضح حوالہ کیا ہوگا؟ یہ میرا بھائی تیرے دماغ پہ شیطان نے بول فرمایا اور تیرے دل میں پورا شرک اور کفر اور قرآن کی دشمنی پک چکی ہے. ورنہ قرآن مقدس کی آیت اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے ہیں جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، اور پکارتے کس کو تھے؟ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا
अहबारहुम व रुहबान इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अंबिया की कब्रों को जाके पूजते, सजदा करते। अल्लाह ने फरमाया जिन जिन नबियों की कब्रों पे जाके पुकारते हो वो अमवातुन गैर अहया, वो मुर्दा हैं जिंदा नहीं। और थानवी को अगर मुफस्सिर मानता है, जहां थानवी साहब ने भी लिखा नबियों को शामिल, उस्मानी को अगर मुफस्सिर मानता है, अल्लामा उस्मानी में भी लिखा अंबिया को शामिल, अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी को मुफस्सिर मानता है। वो तो कहते हैं ये आयत है ही उनके बारे में जो नेक मरे हुए बुजुर्गों को पूजते हैं। रूहुल मानी को मुफस्सिर मानता है, वो भी कहते हैं अंबिया को शामिल। और हत्ता के अहमद रजा खान वो भी लिख गया कि अमवातुन गैर अहया, अंबिया को भी शामिल। और अल्लाह फरमाते हैं जिन जिन को अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो मुर्दे हैं जिंदा नहीं। अब तेरी अकीदा हयातुन नबी, दलाल शरिया से मुनकर साबित करो, इसका हुक्म पेश करो। इससे बड़ा इनकार जो आदमी नबी करीम अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस में रूह मुबारक को मानता है वो 100 आयत का मुनकर है और पक्का काफिर है। अभी कह रहा हूं फयुम से कुल्लती कज़ा अलैहल इन्नकुम बाद ज़ालिका ला मय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामते इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म से निकलने का कायल नहीं, जिस तरह ये लल्लड़वा हयातिये कहते हैं, या रूह जिस्म के अंदर मानता है, या मरने के बाद मा फौकल असबाब सुनने का कायल है। इन तीन शिक्कों में जो शिक भी मानता है पक्का काफिर और कुरान का मुनकर है। इस पर मैं ऐते पढ़ चुका हूं। मेरा ख्याल है पर्ची देने वाले का दिमागी तवाजुन कुछ ढीला सा है। अगर कोई नबी अकरम के लिए कब्र के नजदीक से बिला वास्ता मुतलकन समा का कायल हो, क्या है जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी समा आदि का कायल है वो अबू जाल की तरह मुशरिक है। बेशक बेशक। आप मुझे बताएं, एक आदमी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तो नहीं है, मुख्तार कुल भी नहीं, लेकिन बेटा देने पर कादिर है, तो ऐसा किधर रखने वाला मुसलमान होगा? क्यों? वो तो कहते हैं सिर्फ बेटा दे सकती है। भाई मा फौकल असबाब सुनना ये अल्लाह का खास है, किसी मखलूक में को भी इसमें शरीक करना ये शिरक है। बात साफ है, इसमें हेरा फेरी की जरूरत। दूसरी बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर तो जा सकते ही कोई नहीं है, इसकी भी पहले ताकीद करो। इंदल कब्र का तहक्कुक ही नहीं है। जो भी कायल हैं वो खड़े होते हैं, मौजूदा सूरत सब दूर की है, तो ये नजदीक का धोखा देती हैं। पहले इनको ये कहो, जरा ये साबित करो कि रसूल पाक की कब्र के करीब कोई जा सकता है? कब्र मुबारक कहाँ है? ये कहाँ खड़े होते हैं? फिर ये मौजूदा लल्लड़ है मस्जिद नबवी की हुदूद से, और वो 4-5 किलोमीटर है। वहां हम एक दिन पूरा मस्जिद नबवी का हमने कहा जरा फिरते हैं, सारा दिन फिर थक गए, मस्जिद नबवी खत्म नहीं हुई। मस्जिद नबवी पूरे शहर मदीना पे, आपके ज़माने में जितना मदीने का शहर था उस सब पे मस्जिद नबवी है। और लल्लड़ कहते हैं कि मस्जिद नबवी के जिस कोने से भी जितना ऐसा दरूद पढ़ा जाए आप सुनते हैं। तो हमारा सवाल है ये ताहतल असबाब है या फौकल असबाब है? अगर ताहतल असबाब है तो उसके असबाब लाएं, साबित करें। अगर फौकल असबाब तो रसूल पाक के लिए मा फौकल असबाब समा का अकीदा रखने वाला वो कटर काफिर और मुशरिक है और कुरान का मुनकर है। हजरत अनस कहती और एक में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैं छोटा बच्चा था, अल्लाह के रसूल के साथ सफर कर रहा था, तो एक बांसुरी की आवाज आई। बांसुरी समझते हो? क्या बोलते हो बांसुरी? ऊंचा बोलो ताकि पश्तो वाले समझ जाए। बांसुरी की आवाज आई तो अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियां कानों में दे डाली। कानों में उंगलियां क्यों दी? ऊंचा ऊंचा बोलो ना, मसला भी सुन जाओ।
کانوں میں انگلیاں کیوں دیں؟ کہ یہ انگلیوں کے پردے کے اندر سے آپ سن نہ سکے. تمہیں نہیں پتا چلا؟ ایمان سے بتاؤ، حدیث کی سند کا میں ذمہ دار. آپ نے انگلیاں کیوں کانوں میں دیں؟ تاکہ یہ انگلیوں کا جب پردہ آئے گا تجھے آواز میں سن نہیں سکوں گا. زندہ پیغمبر ہے، دنیا میں چلتا ہوا پیغمبر ہے، پوری روح موجود، حیات دنیاوی حقیقی حصی جو ملا کہتا ہے. لیکن اگر انگلی کا پردہ آ جائے کان پہ تو محمد مصطفیٰ بھی سن سکتے؟ مجھے بولو، سن سکتے؟ روح اندر موجود ہے، ایک انگلی کا پردہ آ گیا تب بھی سن سکتے نہیں. اور جو کہتے ہیں مرنے کے بعد 5 دیواروں کے اندر سے سنتے ہیں، اس بے ایمان کو کیسے میں مسلمان مان لوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب منقطع ہو جائیں، محمد مصطفیٰ بھی سن سکتے نہیں ہیں. انگلی سے آواز، وہ ہوا آواز والی رک گئی، اور فرمایا کہ جب یہ بانسری کی آواز ختم ہو جائے مجھے اشارہ کرنا، مجھے اشارہ کرنا، میں اپنی انگلیاں اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں وہ دور تک آواز آتی رہی. جب آواز آنا رک گئی پیارے پیغمبر نے اپنے کانوں سے انگلیاں اٹھا لی اور امت کو سبق دیا کہ یہ گانے بجانے کے آلات، یہ بانسریاں، یہ ڈھول، یہ باجے اور اس طرح کے جتنے آلات لہو اور آلات موسیقی ہیں یہ سب حرام ہیں. اور آج تو میلاد کے عنوان پہ انہی باجوں پہ میلاد بنا رہا ہے، انہی ڈھولکیوں پہ اور انہی ڈھولوں پہ، اسی تھرکنے میں، اسی ناچ میں. اس سے بڑی رسول اللہ کی مخالفت کیا ہوگی؟